فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، بس بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری. جیسے وہاں فرمایا مہریں لگائی اللہ نے. مہریں کس طرح لگائی؟ اللہ نے ان کے نفاق کی بیماری بڑھا دی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس کے کہ یہ جھوٹ بول رہے تھے یا جھوٹ بولتے. فی قلوبہم مرض اے نفاق. طبیب جب بیمار کے لیے تشخیص کرتا ہے تو 3 چیزوں پر ہاتھ رکھتا ہے وہ، اور 3 چیزیں معلوم کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے یہ کہ وجہ کیا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ گرم گرم کوئی وزنی چیز اٹھا کر کے آیا تھا اور اس نے نہا لیا ہے، اس سے اس کو نمونیا ہوا، اور نمونیا کا علاج وقت پر نہیں ہوا تو دکسل ہو گئی، ٹی بی میں کافی دن گزر گئے ہیں تو اس کے آنتڑی میں سوراخ ہو گیا ہے، اور اب یہ لا علاج ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے. فی قلوبہم مرض. جب وجہ معلوم کی گئی تو اب علاج ہوگا. علاج کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے تو وہ جو نمونیا سے سردی چڑھی تھی وہ نکال دی ہے، پھر اس کی وجہ سے جو ورم آئے ہیں آنتڑیوں پہ وہ بھروانا ہے. تو اب علاج شروع ہو گیا، تشخیص بھی ہو گئی، علاج بھی ہو گیا. تیسرا مرتبہ ہے احتیاط، پرہیز. اس درمیان میں کہیں یہ پھر ایسی سرد چیز نہ کھائے، اس درمیان میں کوئی چیز ایسی استعمال نہ ہو جس سے کھانسی پیدا ہو، کیونکہ کھانسی سے پھر ورم بڑھے گا آنتڑی میں اور اس سے ٹی بی ترقی کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو وجہ بیان کی کہ یکذبون، یہ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ یہی تھا کہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے اور ایمان سے محروم تھے بوجہ پیغمبر کی تصدیق نہ کرنے کے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ملکوں میں فساد نہ کرو، یہاں زمین سے مراد ملک ہے. قالوا، یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو خیر خواہ ہیں، صلحجو ہے. ان کو کہا گیا فساد نہ کرو، یعنی ہم میں رہ کر ہمارے خلاف کافروں کا کام کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہ، ہم تو ایسا رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں اور تمہارے ساتھ بھی چل سکتے ہیں. اور ایک قسم کا مسلمانوں کو کہا کہ تم نے جو علیحدہ نظریات و عقائد قائم کیے ہیں یہ فساد ہے، معاذ اللہ. الا یاد رکھو انہم هم المفسدون، یہی فسادی ہے، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور تک نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ لوگ. الناس میں الف لام عہد کے لیے ہے، ماحود فی الخارج صحابت ہے. منافقوں کو کہا گیا کہ صحابت جیسے ایمان لاؤ. پتہ چلا کہ صحابہ کرام معیار ہے حق کے اور ایمان کے. تو کسی کا دستور میں یہ لکھنا کہ اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی بھی معیار حق اور معیار ایمان نہیں ہے، یہ غلط بیانی اور قرآن سے بے شعوری اور بدشعوری ہے. جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ لوگ، یعنی صحابہ کرام، تو صحابہ کا ایمان اللہ کے ہاں معیار کا ایمان ہے. قالو، یہ کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لے آئے، کما آمن السفہاء، جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ بیوقوف لوگ. سفہاء جمع ہے سفی کی. سفی کہتے ہیں کم سوچ اور فکر والے کو، یعنی اتنی بڑی جماعت مشرکین کی چھوڑ کر چندے مسلمانوں کے ساتھ اکٹھے ہو گئے تو یہ تو کم عقل ہے. یا یہ کہ پیغمبر تو جنت و آخرت کے وعدے فرماتے ہیں، دنیا میں تو غربت و افلاس و تکلیف ہے. یا یہ کہ آرام اور راحت کی زندگی تھی اور پیغمبر کے ساتھ ہو کر کے مشقت اور محنتیں شروع ہو گئی. معاذ اللہ واستغفر اللہ. صحابہ کرام کی جو مجاہدانہ اور بہترین تدابیر اور اصلاحات تھی وہ ان کے نزدیک بہت گراں اور مشکل تھی. اب بھی لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے، کتابیں پڑھنا، علم پڑھنا، مدرسوں میں رہنا، مدرسوں سے نکلنا، یہ اس میں تو کوئی اتنی بڑی دنیا نہیں ہے.
اس میں تو بڑی راحت نہیں ہے، زیادہ آرام نہیں ہے، کیونکہ جب بھی کوئی پتہ ہلے گا تو کہیں گے یہ مولوی اور طالب علم کر رہا ہے۔ آج کل تو یہ فضا ہو گئی، ہر دور اور ہر زمانے میں انہی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ لیکن اہل حق کا مطمع نظر ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کے دین کا دفاع، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت۔ اس کا بہترین طریقہ مسجد اور مدرسہ اور ان کی تعلیمات ہے۔ کہنے لگے ہم ایمان لائے، جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ بیوقوف لوگ، سفہاء وضدہ الفقہاء، اس کا جو ضد ہے وہ فقہاء ہے، فقیہ حد درجے کا دانشمند۔ اللہ یاد رکھو انہم ہم السفہاء، یہ کہنے والے یہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں۔ صحابہ کرام پر اعتراض کرنا یہ حماقت کی بات ہے۔